بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ سٹوری سینٹر۔ نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل فاطمہ سٹوری سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، شکریہ۔ آج ماہین کا پہلا دن تھا اس گھر میں۔ رات ہی وہ رخصت ہو کر یہاں آئی تھی۔ اب جب کہ وہ ناشتہ کر کے فارغ بیٹھی تھی تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باہر جائے اور خالہ سے گپ شپ کرے۔ اسے نعمان کی خالہ بہت اچھی لگی تھی، بہت خوبصورت اور با اخلاق خاتون تھیں۔ رات کو بھی وہی اس کا خیال رکھتی رہی تھیں اور اب صبح ناشتہ بھی وہی لائی تھیں۔ وہ اپنی ویل چیئر دھکیلتی باہر آئی تو اسے لانچ سے آتی ہوئی آواز نے متوجہ کر لیا اور اس نے اپنا رخ لانچ کی طرف موڑ لیا۔ وہاں سعدیہ خالہ کسی سے فون پر مصروف تھیں۔ میں تو چاہتی ہوں کم از کم ہفتہ تو اور رہ لے وہاں، یہاں تو تم کسی طرح بھی اسے مزید ایک ہفتے تک روکے رکھو۔ اوہ ماہین! اس کی نظریں ماہین پر پڑی تو انہوں نے جلدی سے الوداعی جملے کہہ کر فون بند کر دیا اور مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ گئیں۔ کچھ چاہیے تھا بیٹا؟ نہیں خالہ، میں تو آپ کے پاس بیٹھنا چاہ رہی تھی، وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ پھر دونوں گپ شپ کرنے لگیں۔ اتنے میں نعمان بھی آ گیا اور ان کی باتوں میں شامل ہو گیا۔ کچھ دنوں میں نعمان اپنی جاب پر جانا شروع ہو گیا۔ گھر میں اوپر کے کاموں کے لیے دو ملازم موجود تھے۔ ایک ہم وقت ملازمہ سعدیہ خالہ کے ساتھ کچن کے کام میں مصروف رہتی تھی، اس لیے ماہین کے کرنے کا کوئی کام تھا ہی نہیں۔ پھر بھی وہ سعدیہ خالہ سے بار بار پوچھتی رہتی تھی کہ انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تو نہیں۔ اس وقت بھی نعمان آفس جا چکا تھا۔ وہ حسب معمول خالہ سے گپ شپ کے لیے لانچ میں آئی تو ٹھٹک گئی۔ صوفے پر موجود شخصیت جو اس کے ٹھٹکنے کا باعث بنی تھی، اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ماہین تو جیسے سانس لینا بھول گئی۔ اس نے واقعی اپنی 26 سالہ زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ بے حد سرخ و سفید رنگت، گولڈن براؤن آنکھیں، گھنی سیاہ مڑی ہوئی پلکیں، قدرے اوپر اٹھی ہوئی ناک، بہت خوبصورت کٹاؤ والے گلابی ہونٹ اور ٹھوڑی میں گھڑا۔ اسے دیکھ کر تو پروردگار کی ثنائی پر پیار آ جائے۔ وہ ماہین کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دراز قامت، دبلی پتلی، یعنی سراپا بھی مکمل تھا۔ وہ اس کے نزدیک آ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو آپ ہیں مسز نعمان؟ جی، میرا نام ماہین ہے اور آپ؟ ماہا، مجھے ماہا کہتے ہیں۔ کسی نے تعارف نہیں کروایا میرا؟ بہت چبا کر کہا گیا۔ ماہین نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ یہیں اس گھر میں سعدیہ جہانگیر کی بیٹی ہوں۔ وہ کچھ اور کہتی اسی دم سعدیہ اندر داخل ہوئی۔ اوہ ماہا، تم ملی ماہین سے؟ اور ماہین، یہ میری بیٹی ہے ماہا، یہ اپنی پھپھو کے پاس حیدرآباد گئی ہوئی تھی، آج ہی آئی ہے۔ میں گئی نہیں تھی، بھجوائی گئی تھی۔ بہرحال اس نے لمبا سانس لیا۔ ماہا بیٹا، آپ اپنے روم میں چلو، میں چائے لے کر آ رہی ہوں۔ یہاں پینے میں کیا ہے؟ اس نے بویں اچکائیں۔ ماہا، اس کے لہجے میں سختی تھی اور آنکھوں میں غصہ۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ماہین حیران پریشان دیکھتی رہ گئی۔ یہ تو رفتہ رفتہ ماہین کو معلوم ہوا کہ وہ تو ہری مرچ تھی۔ طنزیہ باتیں کرنا تو اس کی عادت تھی۔ یہ اور بات کہ کئی دفعہ ماہین کو اس کی طنز کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ شام میں وہ غائب ہوتی تھی۔ سعدیہ خالہ نے بتایا کہ اکیڈمی جاتی ہے۔ اس کے BSc فائنل کے ایگزامز نزدیک ہیں، ان کی تیاری کر رہی ہے۔ بہرحال وہ نظر کبھی کبھار ہی آتی تھی۔ اس دن نعمان کو آفس کے کام سے لاہور جانا تھا۔ ایک ہفتے کے لیے تو اس نے ماہین کو آفر کی کہ وہ اسے اس کے ابو کے پاس چھوڑ دیتا ہے۔ ماہین تو خوشی سے بے حال ہو گئی۔ کتنے دن سے وہ ابو کے پاس فرصت سے نہیں بیٹھی تھی۔ ایک ہفتہ خوب انجوائے کرنے کے بعد وہ نعمان کے ساتھ گھر آ گئی۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، ملازمہ اس کی ویل چیئر لے آئی۔ وہ آگے بڑھی تو اس نے لان میں بیٹھی ہوئی ماہا کو دیکھ لیا۔ وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ ماہین کو ملے بغیر اندر جانا مناسب نہ لگا تو اس کے پاس رک گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ جواباً اتنی سرد مہری سے بولی کہ وہ حیران رہ گئی۔ اتنے میں نعمان بھی قریب آ گیا تھا۔ ہیلو ماہا، ہاؤ آر یو؟ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے کہ ہر کوئی میری خیریت پوچھ رہا ہے؟ وہ اتنے زور سے چلائی کہ ماہین بدک کر پیچھے ہٹی۔ اندر سے سعدیہ خالہ نکل آئیں۔ کیا ہوا ماہا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں خالہ، یوں ہی۔ شاید ماہا کا موڈ آف ہے۔ نعمان نے مسکرا کر بات ٹالی، لیکن وہ مزید بپھر گئی۔ تم ہوتے کون ہو میرے متعلق بات کرنے والے؟ ذلیل انسان!
ایک زناٹے کا تھپڑ سعدیہ نے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم نعمان کے ساتھ؟ اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ہاں ہو گیا ہے خراب، میری تو زندگی خراب کر دی ہے اس کمینے شخص نے۔ آپ دماغ کی بات کر رہی ہیں؟ سعدیہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ پے در پہ کتنے ہی تھپڑ انہوں نے اسے دے مارے۔ وہ تو نعمان نے انہیں اپنے بازوں میں جکڑ لیا، ورنہ تو وہ اس کا منہ بگاڑ دیتی۔ بے غیرت لڑکی، جس کا کھاتی ہو اسی کو گالیاں دے رہی ہے۔ نہیں کھاتی میں اس کا، اور آئندہ اس گھر میں کھاؤں گی بھی نہیں۔ سعدیہ پھر اس کی طرف لپکی، لیکن وہ تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ سعدیہ کچھ دیر خود پر قابو پاتی رہی، پھر ماہین کی طرف مڑی۔ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ نعمان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کی ویل چیئر دھکیلتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ نعمان، ماہا آپ سے کیوں اتنی ناراض ہے؟ بہت دیر سے چبھتا ہوا سوال اس نے پوچھ ہی لیا۔ تم نے دیکھا ہے نا وہ کتنی ایموشنل ہے۔ ہو گئی ہوگی کسی بات پر ناراض، مجھے یاد بھی نہیں۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کپڑے تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، اور ماہین اپنی سوچوں میں الجھتی رہ گئی۔ پتہ نہیں سعدیہ خالہ کہاں تھیں۔ ماہین کوریڈور سے ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی کہ کونے والے کمرے سے ان کی تیز آواز آئی۔ آخر تم کیوں یہ جوگ لے کر بیٹھی ہو؟ وہ تو خوش باش ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے، اور تم اس طرح تو اب نارمل ہو جاؤ گی۔ آج کتنے دن سے تم باہر کھا رہی ہو؟ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہاں رہو گی بھی کس حیثیت سے؟ تم ان حقائق سے کب تک آنکھیں چڑاؤ گی؟ خدا کا واسطہ ہے ماہا، میرے لیے زندگی کو اتنا مشکل نہ بناؤ۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ماہا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا تھا، جس کے لیے وہ اسے رضامند کر رہی تھی۔ پھر وہ رضامند ہو بھی گئی، اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مائی و مہندی ایک ہی دن تھا۔ ان کے کافی سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ اس وقت رسم کے بعد سب لانچ میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ماہین ماہا کے لیے لیا ہوا گفٹ لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ سامنے بیڈ پر نیم دراز تھیں، پیلے اور سب سوٹ میں پھولوں کا زیور پہنے، بہت حسین، بہت اداس۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ ماہین پر نظر پڑتے ہی اس کے لب بینچ گئے۔ ماہین مسکرائی اور آگے بڑھ کر گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میری طرف سے۔ اس نے خاموشی سے تھام لیا، نہ اسے بیٹھنے کا کہا، نہ کوئی اور رسمی جملہ۔ ماہین نے البتہ اسے خوش رہنے کی دعا دی اور آ گئی۔ شادی والے دن ماہا بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ دلہا بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن سنجیدہ سا تھا۔ رخصتی کے وقت سعدیہ خالہ بہت رو رہی تھی۔ نعمان انہیں تھام کر گاڑی تک لایا، ماہین کو بھی ساتھ بٹھا دیا۔ گھر جا کر خالہ کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس نے چائے کے ساتھ خالہ کو پین کلرز دیں، اور جب تک وہ سو نہیں گئیں وہ ان کے پاس بیٹھی رہیں۔ تیسرے دن ولیمہ تھا۔ انہیں ماہا بہت خوش سی لگی۔ واپسی پر وہ ان کے ساتھ ہی آئی تھی، لیکن جب تک ماہین ان کے پاس بیٹھی رہی، ماہا اسی طرح خاموش اور الجھی ہوئی سی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ آتے جاتے رہنے سے یہ راز کھلا کہ ماہا کے میاں ہمایوں کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے ماہا کو اپنایا ہی نہیں۔ سعدیہ خالہ اور نعمان ان کے پاس بات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیدہ دلیری کی انتہا کرتے ہوئے طلاق نامہ ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پتہ نہیں کس طرح والدین کے مجبور کرنے پر انہوں نے شادی کی تھی، اور 2 ماہ اسے نبھایا بھی یوں کہ اسے چھوا تک نہیں۔ ماہا واپس آ گئی تھی، اور وہ چیختی چلاتی ماہا اب اتنی گمسم ہو گئی تھی کہ کہیں بیٹھی ہوتی تو اس کی موجودگی محسوس کرنے کے لیے اسے بار بار دیکھنا پڑتا تھا۔ نعمان بھی بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس وقت بھی رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن نعمان کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ کب سے یوں ہی سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا جب ماہین نے اسے چونکایا۔ نعمان، کیا سوچ رہے ہو؟ ہاں، وہ بس خالہ اور ماہا کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ اتنا اچھا رشتہ دیکھ کر چھان بین کر کے شادی کی تھی۔ اب دل کی چھان بین تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ اس کے دل میں کوئی اور تھی، اور وہ ماہا کو کیسے قبول کرتا، جیسے آپ نے مجھے قبول کیا، حالانکہ آپ کے دل میں بھی کوئی اور تھی۔ ماہین کی بات تھی یا بم کا دھماکہ جس نے نعمان کو اندر باہر سے ہلا کر رکھ دیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب بالکل وہی ہے جو آپ سمجھے ہیں۔ اتنے مہینوں سے یہاں رہ رہی ہوں تو اتنی سیدھی سی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ماہا مجھ سے نفرت کیوں رکھتی ہے، آپ کو دیکھ کر خصوصاً میرے ساتھ اتنی ڈسٹرب کیوں ہو جاتی ہے۔ یہ ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے۔ وہ آپ کی خالہ اور چچا کی بیٹی ہے، آپ دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو آپ کی شادی کی اولین ترجیح اسے ہی ہونا چاہیے، جبکہ وہ اتنی حسین بھی ہے
اور آپ سے محبت بھی کرتی ہے۔ نعمان جیسے سناٹے میں آ گیا۔ ماہین نرمی سے مسکرائی۔ مجھے پتا ہے آپ نے مجھ سے ابو کے کہنے پر شادی کی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں آپ دونوں کے دل کا خون بھی شامل ہے۔ ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا، آپ ماہا سے شادی کر لیجیے۔ نعمان کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو ماہین؟ صحیح کہہ رہی ہوں، ماہا آپ کو ہر خوشی دے سکتی ہے، وہ ابھی بھی آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ بھی، اس نے توقف کے بعد کہا۔ آپ پلیز قربانیاں دینا بند کر دیں اور اپنے دل کی خوشی حاصل کر لیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کی خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ ماہین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پلیز نعمان، میری خاطر آپ نے اسے کھویا تھا، اب اسے پا کر مجھے بھی اپنے احسانوں کے بوجھ سے نکلنے کا موقع دیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ماہین نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ نہیں مانے گی، کبھی بھی نہیں۔ اسے مجھ پر بہت غصہ ہے۔ غصہ اتر بھی جاتا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سب سے بڑی بات، آپ تنہائی میں اس سے بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے دل کی خواہش ہے۔ ماہین تو سو گئی، لیکن نعمان ساری رات نہیں سویا۔ وہ سارا ماضی جسے وہ بھول جانے کی کوشش میں رہتا تھا، ایک فلم کی طرح آنکھوں میں گھومنے لگا۔ وہ ماہا کے بہت ناز اٹھاتا تھا۔ آدھی رات کو اسے نیند سے اٹھا کر بھی وہ اگر کوئی کام کہتی تھی تو وہ پورا کر کے رہتا تھا۔ خالہ خوش بھی ہوتی تھی اور قدرے پریشان بھی۔ نعمان بیٹا، اس کی عادتیں خراب مت کرو، آگے تمہیں ہی پریشانی ہوگی۔ مجھے ہی ہوگی نا، میں اٹھا لوں گا پریشانی، بس ماہا کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی مشترکہ پھپھو کا خیال تھا کہ اب ماہا کے BSc کے بعد ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ 20 سال کی ہو گئی ہے ماہا، بس اب تو عید کے بعد تاریخ رکھ دیں گے۔ لیکن پھر وہ ہو گیا جو کسی کے تصور میں بھی نہ تھا۔ پروفیسر آصف تنویر پاپا کے بہت گہرے دوست تھے، جنہوں نے اسے اپنے پاس بلوایا، اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا کر۔ ساتھ ہی انہوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر کے بتائے۔ ان کی بیٹی ایک ایکسیڈنٹ میں نہ صرف معذور ہو گئی تھی بلکہ ماں بننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی سی ہر کوشش کر کے دیکھ لی تھی، مجبور ہو کر انہیں نعمان سے کہنا پڑا۔ نعمان نے واقعی ہر جاننے والے سے، حتیٰ کہ دوسری شادی کے امیدواروں سے بھی کہہ کے دیکھ لیا، مگر کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ نہ بابا، جو چل ہی نہیں سکتی، اس سے شادی کر کے کیا فائدہ ملے گا؟ نعمان نے جا کر آصف انکل کو بتایا تو انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نعمان، تم خود کر لو میری ماہین سے شادی۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ انکل، میری تو منگنی بچپن سے ماہا سے طے ہے، آپ کو تو علم ہے بیٹا، وہ بہت پیاری بچی ہے، اسے تو ایک سے ایک اچھا رشتہ مل جائے گا، لیکن میری ماہین، مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ بے اختیار رونے لگا اور وہ ہار گیا۔ ایک بوڑھے لاچار شخص کے آنسوؤں سے وہ ہار گیا۔ اس نے سعدیہ خالہ سے یہ بات بہت مشکل سے کی، اس کا دل ہی جانتا تھا۔ ان کے دل کی جو حالت ہوئی اور کس طرح انہوں نے ماہا سے بات کی، وہ سب جانتا تھا۔ خالہ تو چپ ہو گئی، لیکن ماہا بپھری شیرنی کی طرح اس کے پاس آئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ ماہا، وہ ایک معذور اور مجبور لڑکی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے اس کے بارے میں تو سوچ لیا؟ میرے متعلق سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ میں تمہارے علاوہ کسی کا تصور نہیں کر سکتی، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نعمان، پلیز ایسا مت کرو، میں انکل کو زبان دے چکا ہوں۔ وہ اس سے نظریں چرا گیا تھا اور پھر ماہا نے بہت ہنگامہ کیا، اتنا کہ اسے زبردستی پھپھو کے پاس حیدرآباد بھجوا دیا گیا۔ پھپھو بیچارے بھی بہت حیران ہوئی، انہیں دکھ بھی بہت ہوا۔ انہوں نے نعمان سے کہا تھا کہ یہ نہ ہو، ایک معذور لڑکی کی زندگی سنوارتے سنوارتے ایک اچھی بلی لڑکی کی زندگی خراب کر دو۔ پھر کوئی نعمان کے دل سے پوچھتا، کتنا مشکل کام اسے کرنا پڑ گیا تھا، ماہا کی جگہ کسی اور کو دینا اور پھر ماہا کو اذیت میں دیکھنا۔ ماہا کے ڈر سے ہی وہ جب لاہور گیا تو ماہین کو آصف انکل کی طرف چھوڑ گیا، اور جب اسے لے کر گھر واپس آیا تو پھر ماہا نے وہی کیا جس کا اس کو خطرہ تھا۔ سعدیہ خالہ نے جب اسے تھپڑ مارے تو نعمان کو وہ درد اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو ماہین کے سامنے بے پرواہ ظاہر کیا تھا۔ پھر جب ہمایوں کا رشتہ آیا تو اس نے خود ہر طرح سے معلومات کروائیں، سب اوکے ہونے پر ساری تیاری خود کی، اور جب وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی تو اپنے خون ہوتے دل کے ساتھ سب سے ہنس ہنس کر ملنا کتنا مشکل تھا، یہ وہی جانتا تھا۔
پھر بھی اس نے دل کی گہرائیوں سے اس کی خوشیوں کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن وہ اجڑ کر واپس آ گئی تھی۔ اب ماہین کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اپنا لے۔ اس نے سر جھکا دیا، اب شاید یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مانے گی۔ اس نے جلتی آنکھیں بند کر کر بازو اوپر رکھ لیا۔ وہ تو اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا، لیکن ماہین نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا اور سعدیہ خالہ سے یہ تذکرہ کر دیا۔ نہیں بیٹا، میں تمہارے اوپر سوکن نہیں لا سکتی۔ کیسی بات کر رہی ہیں خالہ، ماہا کے لیے یہ لفظ نہ بولیں، اور اس سے گھر میں کتنی خوشیاں پھیل جائیں گی، اس کے متعلق سوچیں۔ لیکن اس کا سر نفی میں ہلتا گیا۔ خالہ، نعمان بہت ڈسٹرب ہے، مجھے پتا ہے۔ وہ تب ہی خوش ہوں گے جب ماہا خوش ہوگی، اور ماہا کی خوشی کس میں ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں۔ انہوں نے حیران ہو کر ماہین کو دیکھا۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ انہوں نے اسے بہت محبت سے گلے لگا لیا۔ 2 آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپک کر ماہین کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ دروازہ نوک ہوا۔ ماہین چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یس، دروازہ کھلا اور نعمان اندر داخل ہوا۔ میں یہاں کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ لب بینچتے خاموش بیٹھی رہی۔ وہ آگے بڑھ کر نزدیک رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، شاید آفس سے ابھی آیا تھا۔ میں جو بات کرنے آیا ہوں اس میں سعدیہ خالہ کی حمایت میرے ساتھ ہے، لیکن اصل میں سب سے اہم تمہاری مرضی ہے۔ وہ ہلکا سا کھنکارا۔ ایکچولی ماہین کا خیال ہے کہ ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے، اور خالہ بھی یہی چاہتی ہیں۔ اس کی بات اتنی غیر متوقع تھی کہ ماہا حیرت سے بت بنی رہ گئی تھی۔ ماہا، اس نے پکارا۔ وہ بمشکل حرکت میں آئی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کے لہجے میں گڑاہٹ سی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اب مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں، یا پھر ایک اور ہمدردی کرنے کا شوق اٹھا ہے؟ پہلے ایک معذور لڑکی، پھر طلاق یافتہ لڑکی، اور تیسری شاید کوئی بیوہ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ اس کے ہنسنے پر وہ اور چڑ گئی تھی۔ اتنا خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ اور یہ ماہین کون ہوتی ہے یہ خیال پیش کرنے والی؟ کتنا شوق ہے تمہاری دوسری شادی کروانے کا، تو جا کر ڈھونڈ لائے کوئی لڑکی۔ وہ تم تو نہیں ہوگی، وہ نرمی سے اس کے پاس آ کر بولا۔ میں ہو بھی نہیں سکتی، میرے نصیب میں تم تھے ہی نہیں اور نہ ہوگے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا نصیب ہیں، تبھی تو ہر راستہ ہماری طرف آ کر رک گیا ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے ماہین سے کیوں شادی کی تھی۔ اب ماہین بھی اچھی طرح جان گئی ہے، اور اسی نے سعدیہ خالہ کو بھی راضی کیا ہے۔ بس تمہیں راضی کرنے والا کام ان دونوں نے میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ اور سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے آخر میں شرارت سے بولا، پھر کیا خیال ہے، کیا جواب دوں میں خالہ کو؟ وہ چپ رہی۔ نعمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی بھی غصہ ہے مجھ پر؟ ماہا نے آنسوں سے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہا، مگر وہ چھلک پڑی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپنا چاہتی تھی کہ نعمان نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کا سر تھپتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ خود الگ ہو گئی۔ بہت برے ہو تم نے مجھے بہت رلایا ہے، بہت دکھ دیا ہے، جانتا ہوں، اور تلافی بھی خود کروں گا۔ بہت سادگی سے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو بلوا کر ان دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ نعمان بہت ایمانداری سے ایک رات ماہین کے پاس اور ایک رات ماہا کے پاس گزار رہا تھا۔ ماہا بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ پہلے کا چیخنا چلانا اور بات کا چھپ کا روزہ سب معمول کی بات چیت اور سب کے ساتھ ہنسنے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ ماہین سے بھی بالکل صحیح رویہ رکھتی تھی۔ بہت جلد وہ خوشخبری بھی سننے کو مل گئی جس کا ہر شادی شدہ جوڑے کو انتظار ہوتا ہے۔ نعمان کی خوشی تو اس کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ وہ روز شام میں سب کو ساتھ لے کر آؤٹنگ کے لیے جاتا تھا۔ کچھ وقت آگے گزرا تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جڑواں بچوں کی اطلاع مل گئی۔ ایک ساتھ اتنی بے پناہ خوشیاں ملی کہ پچھلی ہر پریشانی کا ازالہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ماہا کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا۔ سعدیہ خالہ پریشان بھی تھیں اور متوقع خوشخبری کی خوشی بھی تھی۔ جب میں نے 2 خوبصورت بچے لا کر نعمان اور خالہ کی گود میں دیے تو دونوں کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ آج ماہا کو گھر لایا جا رہا تھا۔ ماہین نے ہر چیز میں بہت اہتمام کیا تھا۔ پورے گھر کی صفائی کروا کے ہر طرف پھول ہی پھول پھیلا دیے تھے۔ جب ماہا اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا، اور خود ماہا کو سعدیہ خالہ نے تھاما ہوا تھا۔ دوسرا بچہ نعمان کے ہاتھوں میں تھا۔
دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ماہین نے مسکرا کر اسے مبارکباد دی۔ ماہا جھک کر ماہین سے ملی اور بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ماہین نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر چوم لیا۔ بہت پیارا ہے۔ نعمان نے دوسرے بچے کو ماہا کے حوالے کیا اور ماہین کی ویل چیئر کا رخ ماہا کے کمرے کی طرف کر کے دھکیلنے لگا۔ سعدیہ خالہ نے ماہا کو بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز کیا۔ میرا بیٹا نہیں دیکھیں گی ماہین؟ کیا مطلب؟ ماہین نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ یہ میرا بیٹا ہے جو میرے پاس ہے اور وہ آپ کا بیٹا جو آپ کے پاس ہے۔ اسے میں نے فیڈ بھی نہیں کروایا، ڈبے کے دودھ سے فیڈ کرتا ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو ماہا؟ ماہین گھبرا گئی۔ یہ تو جب ان کا پتہ چلا تھا کہ ٹوئنس بیبی ہوں گے۔ میں نے نعمان سے کہا تھا کہ پہلا بیبی ماہین کو دوں گی کیونکہ وہ ان کا حق ہے جبکہ دوسرا میرا ہوگا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے اگر آپ قبول کریں۔ نعمان مسکرا رہا تھا۔ ماہین نے بچے کو اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ وہ ذرا سا مسکرایا اور پھر سو گیا۔ ماہین نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے گالوں پر بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ سعدیہ خالہ نے آگے بڑھ کر ماہین کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ خوشی کے موقع پر روتے نہیں، شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ چلو منہ میٹھا کرو۔ انہوں نے مٹھائی اس کی طرف بڑھائی تو اس نے جلدی سے منہ کھول کر چھوٹا سا پیس توڑ کر کھا لیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی چیئر ماہا کے بالکل نزدیک کر دی۔ تمہارا بیبی دیکھوں کیسا ہے؟ بالکل نعمان جیسا۔ ماہا نے اسے آگے کیا تو ماہین نے اس کے نرم گال چوم لیے۔ وہ بھی بالکل اسی جیسا تھا جو ماہین کی گود میں تھا۔ میں تمہارا شکر ادا نہیں کر سکتی ماہا، یہ جو گفٹ تم نے مجھے دیا ہے، لیکن میں نے آپ کا شکریہ ادا کر دیا، آپ نے جو گفٹ مجھے دیا تھا۔ ماہا شرارت سے نعمان کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو اس کا مطلب سمجھ کر ماہین بھی ہنس پڑی تھی۔ نعمان مسکراتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ اسے ابھی نہا دھو کر بہت سے نوافل پڑھنے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نوافل جس نے اسے اتنی بے شمار خوشیوں سے بیک وقت نوازا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔